یہ سیشن ہے بلیفس کے بارے میں، اور بلیف کے متعلق ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یو آر وٹ یو بلیو، تم وہی ہو جو تمہارے یقین ہے۔ اور آج کل تو جو سائنس ہے ایپی جینیٹکس کا، وہ ٹوٹلی بیس ہے بایولوجی آف بلیف پہ۔ جس طرح آپ کے یقین ہے اسی طرح آپ کی بایولوجی بنتی ہے، آپ کا جسم، آپ کا مائنڈ اس کے تابع ہوتا۔ تو جب اس میں اتنا ایک رب العالمین نے ایک طاقت رکھی ہے تو پھر ہم اسے لرن کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس اسکل کو سیکھتے کیوں نہیں، تاکہ اپنی زندگی کو امپاور کر سکے اور اپنی زندگی کو امپروو کر سکے۔ اور یہ جس طرح دوسرے سکلز ہے بالکل اسی طرح یہ بھی ایک سکلز ہے۔ اور سکل کے متعلق چھوٹا سا جملہ ہے، ایوری سکل از لرنیبل۔ تو ہمیں اسے لرن کرنا چاہیے، اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، اس کے متعلق کریٹیکل تھنکنگ کرنی چاہیے، اور یوں ہی اپنی زندگی کو چند بلیف کے پریزن میں نہیں دینا چاہیے۔ اس جیل میں اپنے بلیف کو اس جیل کی حیثیت نہیں دینی چاہیے جس میں ہم ساری زندگی ناکامیوں کا شکار رہیں، اور وہی جیل ہمارے لیے زندگی کا ایک ایسی حقیقت بن جائے جس سے نکلنا نہ صرف مشکل ہی ہو بلکہ ناممکن ہو۔ تو یقین، تین طرح کی چیزیں جو یقین کو ایک شیپ دیتی ہے، ہمیشہ ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا۔ وہ ہے ایک ورتھ لیسنس، کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ کام دوسروں کے لیے بنائے گئے ہیں، ہمارے لیے نہیں، اور ہماری ایک ہی سوچ ہو کہ میں نہیں، یہ جو قوانین ہے، یہ جو کائنات کے لاز ہے، یہ جو رب کی دین ہے، یہ میرے لیے نہیں باقی سب کے لیے ہے۔ تو اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا، اپنے آپ کو ایکسپلور نہ کرنا، اپنی پوٹینشیلٹیز کو کبھی ایکسپلور نہ کرنا، یہ سارے کا جڑ ایک ہی چیز ہوتا ہے، آئی ایم ناٹ انف، کہ میں کافی نہیں۔ تو یہ اس ڈیزیز اور اس بیماری کی وجہ سے آپ پھر اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر پاتے۔ دوسری جو اس سے بڑھ کر ہے وہ ہے ہوپلیسنس، کہ آپ میں نا امیدی ہو، آپ میں نیرو بینڈ آف پاسبلٹیز ہو، آپ اپنی پاسبلٹیز کو ایکسپلور نہیں کر پاتے، آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ میرے لیے نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، ایکسکیوزائٹس دیتے رہنا کہ پاسبل نہیں۔ تو پاسبلٹیز کو ایکسپلور نہ کرنا، یہ ایک الگ طرح کی یقین ہے جو آپ کو اور ناکامی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتی۔ اس کے بعد ہوتا ہے ہیلپ لیسنس، کہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے لیے نہیں بنائے گئے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر جاتے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کو ہولڈ بیک کرتی ہے آپ کی پوٹینشیلٹیز کو ایکسپلور کرنے میں، اور آپ کی پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے میں، اور آپ اس طرف قدم اٹھانے سے ایسے ڈرتے ہو کہ آپ ایک کیو سنڈروم کا شکار ہو۔ جب آپ کو کوئی فیل بیڈ کراتا ہے، یا کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، یا آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو آپ اس سارے ایونٹ کو اپنا ایک بلیف مان لیتے ہو، اپنے ایک یقین مان لیتے ہو، اور اس کو کنیکٹ کرتے ہو فیوچر کے ساتھ۔ تو آپ کا یہ فیوچر کے ساتھ جو اس کی کنیکٹیویٹی ہے، بیسیکلی یہ انتہائی رانگ کام ہے، اور اسی کے بہاف پہ آپ اپنے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتے ہو۔ تو یہ کیو سنڈروم آپ کے لیے بن جاتا ہے جب بھی آپ کو کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی آپ کو کوئی ریجیکشن آتی ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی آپ کو فیلنگ ہرٹ آتی ہے، تو آپ ہمیشہ کیلکولیشن کرتے ہو آن دا بیسس آف دا پاسٹ۔ اور رب العالمین نے آپ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں RAS، ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، یہ بائی ڈیزائن آپ میں ہے، اور یہی کام کرتا ہے لا آف اٹریکشن کا، کیونکہ آپ جو چیزیں اٹریکٹ کرتے ہو، جن چیزوں کو سرچ کرتے ہو، جن چیزوں کے لیے لوکنگ کرتے ہو، RAS اسے ویلیڈیٹ کر دیتا ہے، وہ اس کی ویلیڈیشن کرتا ہے، وہ پھر ایسی چیزیں لا کے کڑی کر دیتا ہے، ایسے لمحات بنا دیتا ہے، ایسا ماحول بنا دیتا ہے جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں ذہن میں خاکے، وہ میٹ ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بڑھ کر آگے آنا پڑے گا، ریز کرنا پڑے گا اپنے لیول کو، اپنے سٹینڈرڈ کی جو بار ہے اسے ریز کرنا پڑے گا، تاکہ ہم ان اونچائیوں کو چھو سکے جن کا ہم صرف ڈریم دیکھتے ہیں، اور جن کے ڈریم میں ہی ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور ہمیں ایک چیز تو لازمی دیکھنی پڑے گی کہ یہ ایک سکل ہے، اور سکل لرن کرنا یہ پاسبلٹی ہے، اور ہر سکل جو ہے وہ لرنیبل ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے ذہن میں آئے گا تو ہم ریز کر پائیں گے اپنے بارز کو، اپنے سٹینڈرڈز کو۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں ایک چیز کی طرف توجہ دینی پڑے گی، تاکہ جو ہے پوزیٹیوٹی کو سکیننگ، آپ جتنا پوزیٹیوٹی کو سکین کرو گے، جتنا آپ اپنی پوزیٹیوٹی کے لیے سرچ کرو گے، جتنا آپ اپنی پوزیٹیوٹی کے لیے لک کرو گے، تو آپ کا RS اسے ویلیڈیٹ کرے گا، اس کی کنفرمیشن کرے گا۔ تو یہ تو اس کا سب سے بڑا اینٹی ڈاٹ ہے، کیونکہ یہی یقین ہے جو آپ کی زندگی بناتے ہیں، یہی یقین ہے جو آپ کی زندگی کو شیپ کرتے ہیں، اور یہی آج کی سائنس ہے۔ تو ہمیں اپنی یقینوں کا مکمل جائزہ لینا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ جو کام ہمارے لیے آج مشکل ہے، اور جن کاموں کو کرنے سے ہم ڈرتے ہیں، اور جہاں ہمارے اٹھتے قدم رک جاتے ہیں، اس کے پیچھے کہیں ہماری نیگیٹو بلیفز تو نہیں ہے، ہمارے وہ بلیفز تو نہیں ہے جنہوں نے ہمیں ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ تو یہ بلیفز کو آپ سرچ کرو گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرو گے، اس کو انالائز کرو گے، اور پھر اس کے لیے ایک اینٹی ڈاٹ بناؤ گے۔ اور ان سب کا سب سے بڑا اینٹی ڈاٹ ہے سکیننگ دا پوزیٹیوٹی۔ آپ ہر نیگیٹو بلیف کو ریپلیس کریں بائی پازیٹیو۔ جتنی آپ کی پازیٹیوٹی بڑھے گی، اس میں آپ کی نیگیٹیوٹی دب ہو کر رہ جائے گی، اور یہ آپ کا ایک ہیبیچول بن جائے گا، اور جب چیزیں ہیبیچول بنتی ہے تو وہ پاور بن جاتی ہے، کیونکہ جو بلیف جنہیں ہم بہت ہی ہلکا فیل کرتے ہیں، وہ ایک دن ایسے زنجیر بن جاتے ہیں جن کو توڑنا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، ایک آزادی والی زندگی جیو، ایکسپیریمنٹ کرو، ریپلیس کرو نیگیٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی سے، اور ان چیزوں کو سمجھو کہ یہ اتنی طاقتور چیزیں ہیں جو زندگی کو شیپ دیتی ہے۔ تو اس پہ اپنی ایک ریسرچ کرو، تاکہ آپ اس زندگی سے بڑھ کر آؤ جو آپ کے چائلڈہڈ میں بنی ہوتی ہے۔ چائلڈہڈ جو 7 سال تک ہے، یہیں تک آپ کی یقینیں بنتی ہے، اور یہی یقینیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہے جو زنجیروں کی شکل اختیار کر دیتی ہے، جن کو توڑنا نہ صرف پھر مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی ایک ایسی تربیت کرو کہ وہ پازیٹیوٹی سیکھے، وہ یہ سیکھے کہ یس اٹ از پاسبل، اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو امپاسبل کا ورڈ ہے یہ بیسیکلی آئی ایم پاسبل کا ہے، اور یہ آئی ایم جو ہے، جو ایک جھوٹ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے بنایا ہوتا ہے، یا آپ کے بھائیوں اور بہنوں نے بنایا ہوتا ہے، یا آپ کے دوستوں نے، یا ان ٹیچرز نے، ان کو آپ سچ نہ کر کے دکھائے، اس جھوٹ کو ریپلیس کرے ایک سچائی کے ساتھ، ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ، اور ان کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہو جائیں جو آپ کا ایک ڈریم ہے اور جو آپ کے ایک مقدر ہے۔